آپ سب نے 2 دن سے دیکھا ہوگا اخبار میں اور چینلوں پر ایک نیوز آئی کہ گورنمنٹ 20% جو ہے بجلی کا ٹیرف بڑھا رہی ہے فار پیک آورز. نارملی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ. لوگ سمجھتے ہیں اکثر و بیشتر کہ ایک پرپوزل ہے, ابھی اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے, ہو سکتا ہے ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جتنی پینک کی سچویشن میں نے کل سے دیکھی لوگوں کے اندر, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اتنی ڈسٹریس کالز جیسے کہ کشمیری پر ایک آسمان ٹوٹ پڑا. اتنے لوگ ملنے آئے اور ایک ہی بات, اب کیا بنے گا؟ پاور کا فیس بڑھ رہا ہے. 2 چھوٹے انسیڈنٹ مجھے یاد ہے, اس میں ایک آپ کو ضرور بتاؤں گا. ایک آدمی میرے پاس آیا, بولا سر 6,000 روپے میری تنخواہ ہے, 3,000 روپے کا میرے پاس بل آیا ہے. میں نے بل ادا کر دیا, لیکن میرے پاس بچوں کے سکول کی کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. میرا بچہ 10 دن سکول گیا کتابوں کے بغیر. بہت سارے ایسے انسیڈنٹ میں نے ان 2 دنوں میں سنے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا آسمان ٹوٹ پڑا ہے کہ لوگ اتنے پینک ہیں. ہمیں اس چیز کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا ہے کہ پاور میں گورنمنٹ نے پرپوز کیا کہ 20% ہائیک ہوگی, اس سے لوگ پینک ہی ہو گئے. نہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دلیل ہے. لوگ جموں کشمیر کے, بالخصوص کشمیر کے اقتصادی انتشار, دماغی انتشار اور سماجی انتشار کے شکار ہیں. یہ ان سب چیزوں کے شکار ہیں, اور ایک معمولی چیز سے, ایک معمولی نیوز آنے سے یہ اتنے پینکی ہو گئے کہ یہ اپنے آپے میں نہیں رہے. آپ پوچھیں گے کیا انتشار ہے کشمیر کے لیے؟ آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہوگا دلی میں ایک بلاسٹ ہو گیا. دلی میں بلاسٹ ہو گیا, اس کے بعد جو ایک انفارچونیٹ بلاسٹ ہوا جس میں بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی, اس کے بعد ایک پکڑ دکڑ کا ماحول شروع ہوا. آپ نے دیکھا کہ وہ عمر جس کو بتاتے ہیں جو اس بلاسٹ کا ذمہ دار ہے, جس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کروایا ریڈ فورٹ کے پاس, اس کا گھر یہاں کشمیر میں ہے, اس کو اڑا دیا گیا. پکڑ دکڑ کا ماحول شروع ہوا. کشمیری تاجر جو باہر ہیں, جو شال بیچنے, ہینڈی کرافٹس بیچنے یا نوکری کے سلسلے میں باہر ہیں, ان کو اٹیک کیا گیا. جو سٹوڈنٹس یہاں سے باہر گئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, ان کو اٹیک کیا گیا. لوگ اسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ ہمارے بچے کیا وہاں سیف ہیں, ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا. اور اتنی دیر میں ہمارے کسی افسر نے یہ نیوز لیک کرا دی کہ وہ تو ٹھیک ہے, آپ پریشان ہیں, لیکن ایک اور پریشانی آپ کے سر پر ہم ڈال دیں گے, اب آپ کو بجلی فیس بھی بڑھایا جائے گا. اس کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو مزید مشکلات میں مبتلا کرنا, لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنا. کیوں اس افسر نے یہ نیوز لیک کرائی جبکہ ابھی گورنمنٹ کا اس پر ڈیسیجن بھی نہیں آیا ہے؟ ڈیسیجن آئے گا, یہ اسٹیٹ الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن کے پاس جائے گا, اس پر بحث مباحثہ ہوگا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح انتشار میں مبتلا کیا جا رہا ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا اپریل 22 پہلگام کا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد سارا ٹورزم جو جموں کشمیر کا ہے, بالخصوص کشمیر کا, ختم ہو جاتا ہے. اور جتنے بھی لوگ ٹورزم کے ساتھ منسلک ہے وہ ایک ایک پائی کے محتاج ہو رہے ہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں. آپ نے دیکھا کہ اس پہلگام انسیڈنٹ کے بعد آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہوا, اس کے بھی اپنے اثرات ہیں. سارے ملک میں اس کے اثرات ہیں, جموں کشمیر میں اس کے خصوصی اثرات. اس کے بعد آپ نے دیکھا نیشنل ہائی وے کا ایک مسئلہ آیا جہاں ہمارے فروٹ گروورز کا فروٹ باہر جا رہا تھا. تقریباً 1.5 مہینے کے لیے یہ راستہ بند رہا. سننے میں آیا ہے کہ ایک پیٹی سیب کی قیمت وہاں
200 रुपए आई है, जबकि सिर्फ किराया 220 रुपया है, माल की कीमत अलग। और तखमीना लगाया गया कि हमारे फूड ग्रोवर्स का है तकरीबन 1000-1500 करोड़ का नुकसान। पूरे साल की कमाई, पूरे साल की मेहनत हाईवे के बंद होने की वजह से उनके ऊपर नुकसान, आमदनी सारी खत्म। आप देख रहे हैं कि जितने भी सप्लाई, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं, आपको मालूम है, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है, सारे सप्लाई जो है आउटसाइड द स्टेट जा रहे हैं, वही ले रहे हैं। यहाँ का कोई कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है। नतीजा जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस कश्मीर के लोगों की आमदनी खत्म। आपने देखा होगा हर रोज अखबार पर एक कश्मीरी के घर जो है उसकी नीलामी का इश्तिहार छपता है। हर रोज आप देखेंगे, आप अखबार वाले हैं, सुबह अखबार खोलिए, किसी न किसी कश्मीरी के मकान का नीलामी का इश्तिहार होगा। और कितने ही कश्मीरी लोगों को घरों से जो है निकाल दिया है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बैंक से कर्जा लिया है, उनकी अदायगी नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आमदनी नहीं है। लेकिन कानून ये कहता है कि उसको उसके मकान से बेदखल करना है। पूरे हिंदुस्तान में 11 लाख करोड़ लोगों के माफ किए गए हैं आज तक, इन 10 सालों में 11 लाख करोड़। जम्मू कश्मीर में ये 2-4 हजार करोड़ का मसला है, बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इन 2-4 हजार करोड़ के लिए इस कश्मीरी की प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाता है, इसको बेघर किया जाता है। ये 2 मापदंड क्यों है? परसों मैं सुन रहा था असेंबली में, कुछ एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे थे। 1.5 लाख वो लेते हैं और कुछ प्रपोजल आया कि आप इसको डबल करेंगे। एक एमएलए साहब ने तो कहा हमारी तनख्वाह 5 लाख कर दीजिए। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो ये आदमी मुझे कल फोन कर रहा था, जिसने कहा मेरी आमदनी 6,000 है, इसकी आमदनी को 15,000 बनाने के लिए क्या हमारे पास कोई प्रपोजल है, ताकि अपना बिजली फीस अदा कर सके, ताकि इसको बिजली चोर न बताया जाए, इसको लैंड ग्रैबर न बताया जाए, इसके ऊपर ये इल्जाम जो है ये तराशे न जाए। ये कश्मीरी बदनाम हो गया, इधर भी बदनाम हो गया और सारे मुल्क में बदनाम हो गया। इस कश्मीरी की खता क्या है, इसकी गलती क्या है? ये 35 साल से परेशानियों में है। और बिलखुसूस 2019 के बाद जितनी परेशानियां इस जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ने देखी है, हिंदुस्तान के किसी बाशिंदे ने ये परेशानी। अब 2024 में हमारे ऊपर एक करम किया मरकजी सरकार ने, एक मेहरबानी की मरकजी सरकार ने, और यहां पर इलेक्शन करा दिया। और लोग निकले, जोग दर जोग लोग निकले, और उन्होंने वोट किया, इस गवर्नमेंट को वोट किया, 50 एमएलए को वोट किया, उमर साहब को इख्तिदार में लाया कि हुकूमत बने, हमारी हुकूमत बने और हमें नजात मिले उन मुश्किलात से, उन परेशानियों से जो पिछले 40 साल से ये देख रहे हैं। और बिलखुसूस 2019 के बाद जो बुलडोजर राज चला, जो लोगों को बेदखल किया गया, जो लोगों के ऊपर बिजली फीस और बाकी चीजों की जो है बौछार की गई, इससे लोग रिलीफ चाहते थे। लोग ये चाहते थे कि जिस तरह हिंदुस्तान के बाकी लोगों के लिए मरकजी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट आगे आती है, सबसे कम बिजली फीस हिंदुस्तान में तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़ में है। ये हमारा वहम है कि जम्मू कश्मीर में सबसे कम बिजली फीस है, नहीं। बाकी स्टेटों में आपने रिसेंटली बिहार इलेक्शन देखा, बिहार इलेक्शन में भाजपा ने जीत हासिल की, 40,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को दिया गया एक स्कीम के तहत। चाहे इससे उनने इलेक्शन जीता, उसका क्या हुआ मुझे वहां नहीं जाना है, लेकिन 40,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को मिला। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिलता है? जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर का लेबल मिलता है, लैंड ग्रैबर का लेबल मिलता है। हम जब भी कोई बात करते हैं एज एन अपोजिशन, मैंने देखा है हमारी बरसरे इख्तिदार पार्टी जो है एनसी, वो इसको गलत तरीके में लेती है, वहां से इल्जाम तराशी करती है। बाखुदा हमारा एक ही मकसद है कि लोग बहुत परेशानियों में मुब्तला है और लोगों के लिए कुछ किया जाए और लोगों को इन परेशानियों से जो है
نکالا جائے. پرسوں عمر صاحب نے جموں میں دربار منہ شروع کیا, بہت اچھی بات ہے. انہوں نے وہاں ایک بات کہی کہ دربار منہ سے ہمیں صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ جموں کشمیر کے خزانے پر تھوڑا سا اثر پڑتا ہے, لیکن یہ ضروری ہے, اس سے جموں اور کشمیر کے لوگ آپس میں ایک رشتہ قائم کرتے ہیں. اسی طرح 10,000 کروڑ کی یہ بجلی ہم خریدتے ہیں سالانہ, 10,000 کروڑ, جس میں 5,000 کروڑ لوگ جو ہے ریونیو دیتے ہیں گورنمنٹ. آپ ریکارڈ دیکھ لیجیے. اس کے بعد ان کا وہ ٹرانسمیشن لاس ہے وغیرہ. یہ اگر 2,000 کروڑ گورنمنٹ اس غریب کشمیری عوام کے لیے مشخص کر دے, اور جو یہ فیس نہیں بھر سکتے ہیں, جو میٹر کی مار نہیں جھیل سکتے ہیں, کیا فرق پڑے گا اتنی بڑی سرکار. 2,000 کروڑ, جہاں بہار کے لوگوں کو 40,000 کروڑ دیے, جہاں 50,000 کروڑ پنجاب کے کسانوں کو معاف کیے, جہاں 11 لاکھ کروڑ ہندوستان کے سٹیزنز کا بینک کا قرضہ معاف کیا, کیا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے 2,000 کروڑ نہیں ہے؟ یہ کون سا اتنا مسئلہ. میں آپ کی وسادت سے, آپ دیکھیے, اس سرکار سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا چاہتا ہوں. 50 MLA ہیں آپ کے پاس, آپ مت جائیے. یہ جو بیوروکریٹ ہے یہ کیا لکھتے ہیں, یہ یہاں پر 3-4 لاکھ سرکاری ملازم ہیں, ان کی تنخواہ ایشورڈ ہے. ہمارے بجٹ کا 40% حصہ 1,18 کروڑ ہمارا بجٹ ہے. 40,000 کروڑ انہی سرکاری ملازموں کی تنخواہ ہے. ہر پہلی تاریخ کو ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جاتا ہے. ان کو یہ نہیں معلوم ہے جموں کشمیر کے لوگ کس غربت سے گزر رہے ہیں, کس پریشانی سے گزر رہے ہیں. یہ تو یہ انتشار ڈالیں گے, لیکن آپ کے MLA تو لوگوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. کیا انہیں بھی خبر نہیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں؟ کیا ان کو بھی اس پریشانی کا علم نہیں ہے؟ کیا اسی لیے آپ کو حکومت بنانے کا موقع دیا ان لوگوں نے کہ آپ ان کی ان چیزوں کے لیے انسینسیٹیو رہے, ان کے لیے کوئی بات نہیں کرے؟ آپ کو یاد ہوگا کتنے اریسٹ دلی میں ہوئے پرسوں کشمیریوں کے, لیکن کچھ لوگ چھوڑے بھی گئے. کیا آپ نے کہیں یہ نیوز سنا کہ نہیں 4 لوگ بے گناہ بھی پائے گئے, ان کو چھوڑا بھی گیا؟ یہ کہیں نیوز نہیں آتی ہے. کیا یہ حکومت نیشنل کانفرنس کی کشمیریوں کے حقوق کے لیے کوئی بات بار کرتی ہے؟ ایسا کوئی نیوز ہم نے آج تک نہیں سنا, ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی. اگر یہ بات کرتے ہیں, کرتے بھی ہوں گے مجھے یقین ہے, لیکن کہاں اس چیز کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے بات کی, ہمارے کاروبار تاجروں کے لیے بات کی, ہماری اس غریب عوام کے لیے بات کی؟ کیا کر رہی ہے؟ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, میری ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش ہے کہ خدا را جموں کشمیر کے لوگوں پر ترس کھائیے, رحم کھائیے اور ان کے لیے کام کیجیے. انہوں نے بڑی امیدوں سے آپ کے لیے ووٹ کیا ہے, آپ کو برسر اقتدار لایا ہے, ان کی امیدوں پر کھرے اتریے. آپ کے مینیفیسٹو میں جو بھی وعدے ہیں چلیے آپ جب وہ پورا کریں, لیکن فی الحال آپ دیکھیے جموں کشمیر کے لوگ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. ہر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اپنے اوپر پریشانی لیتا ہے, اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلاتا ہے. کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ڈرگز میں مبتلا ہو جائے, ٹیررزم میں مبتلا ہو جائے. لیکن دیکھیے کشمیری کی بدقسمتی, عمر نے وہاں بلاسٹ کیا. اس کے ماں باپ نے کبھی نہیں چاہا ہوگا کہ ان کا بیٹا اس راستے پر چلے. اس کے ماں باپ نے اپنے آپ کو تکلیفیں دی ہوں گی اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے, لیکن وہ غلط راستے پر چلا گیا. ایک تو بیٹا بھی گیا, اس کو تو جانا ہی تھا, غلط راستے پر تھا. اور اس بوڑھے ماں باپ کا جس نے ساری زندگی اس کو ڈاکٹر بنانے کے کام کیا, اس کو بھی آج بے گھر کر دیا. ہیں ایسے لوگ ہندوستان میں, یہ صرف کشمیری نہیں ہے, نکسل ہے, باقی شہروں میں لوگ ہیں, ہر جگہ ایسے بلیک شیپ آپ کو ملیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری قوم ایسی ہے, پوری قوم کو شک کی نظر سے دیکھا جائے. اس چیز کے لیے اس حکومت نے کیا کیا, کون سا وفد دلی گیا یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے کشمیریوں کی کیا خطا ہے کہ آپ ان کو اس طرح پکڑ دکڑ کر رہے ہیں. میری گزارش ہے اس حکومت سے, عمر صاحب سے, کہ مہربانی برائے کرم ان لوگوں کے تکلیفوں کا مرہم بنیے. انہوں نے آپ کو بڑی امیدوں سے ووٹ دیا ہے, آپ کو برسر اقتدار لایا ہے, ان کی امیدیں وابستہ ہے. خدا را اس کشمیری قوم کا خیال کیجیے اور ان کی بہبودی